نگاہ حضرت آلِ رسول سے راہ نجات مسلک احمد رضا میں ہے۔ آئیے میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں مائک پیش کر رہا ہوں، اس ساتھ کے ساتھ کہ فصاحت ناز کرتی ہے، بلاغت ناز کرتی ہے، خطابت پر تمہارے ساری ملت ناز کرتی ہے۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور محدث کبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین وعلی شہداء محبتہ واولیاء امتہ وعلماء شریعته اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا کے مقیم سرور دنیا ودین رحمت عالم نور مجسم زبدہ کائنات خلاصہ موجودات اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا ہدیہ تحفہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے شہر میں کئی مرتبہ میں آ چکا ہوں، اس محلے کے علاوہ دوسرے محلے میں بھی محفلوں میں میری شرکت ہو چکی ہے، اور آپ حضرات کی دعوت پر جو حضرت مولانا امجد صاحب قبلہ کے توسل سے آپ نے دی، میں آپ کی خدمت میں حاضر آیا۔ کافی دیر سے محفل پاک مجلس پاک میں آپ حضرات شرکت کیے ہوئے ہیں اور نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرما رہے ہیں۔ سید عارف صاحب کی مدبری مترنم آواز میں آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سن رہے تھے۔ آپ حضرات کی چاہت تھی کہ اور سنیں، لیکن وقت کا خیال کرتے انہوں نے تھوڑے ہی کلام پر انہوں نے بس فرمایا۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تو محفل کا آغاز ہوتا نہیں ہے، اعلان تو برابر ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد، لفظ فوراً بھی لکھا رہتا ہے، لیکن عوام الناس کا یہ عالم ہے کہ 9:30 پونے 10 سے پہلے وہ گھر سے نکلنا ہی پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہاں تو کافی رفتار میں اور تیزی کے ساتھ میں مجمع اکٹھا ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ 12ویں شریف کا مہینہ شروع ہے اور اس مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات سے محبت کرنے والے عشاق، ان کے غلامان دین کے کام کی طرف کافی مائل ہوتے ہیں، اور وہ ہر مہینہ، ہر دن، ہر شب میں رسول اللہ اور ان کے اصحاب اور آل سے
محبت کرنے والے ہیں، لیکن اس مہینے میں محبت کئی گنا دوبالا ہو جاتی ہے، اور جگہ جگہ جشن عید میلاد النبی، محفل میلاد النبی، میلاد النبی کانفرنس کا انعقاد عوام اہل سنت کرتی ہے۔ حضرات محترم، اس ماہ مبارک میں نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ کثرت کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود پڑھا کیجیے۔ درود پاک کے ورد سے، وظیفے سے بندے کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ روحانیت کو اخذ کر سکے، اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل اور کرم کو وہ حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی قربیت حاصل کرنے کی صلاحیت بندے میں حضور پر درود پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی لوگ اس ماہ مبارک میں 10-10 کروڑ 12-12 کروڑ درود شریف کے وظائف کرا کر، لوگوں سے درود کا ورد کرا کر، اکٹھا کر کے ایک محفل میں حضور پاک کی بارگاہ میں ایصال کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے اگر ہو سکے تو روزانہ 1000 مرتبہ، یہ نہ ہو سکے تو 500 مرتبہ، یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم 100 مرتبہ اس بابرکت مہینے کی ہر شب میں، ہر دن میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ نماز کی برکتیں، رحمتیں مسلم ہیں۔ نماز اہم العبادات میں سے ہے، اہم الفرائض میں سے ہے۔ سب سے پہلے قیامت کے میدان میں تمام اعمال میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدہ اور ایمان کے تعلق سے پہلے سوال نہیں ہوگا، نماز کو تعلق سے سوال ہوگا۔ تو نماز تو انہی لوگوں کی نماز ہے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا ایمان صحیح ہے۔ حقیقت میں نجات کا مدار اور باعث نجات نہ تو نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، بلکہ وہ محض ایمان اور عقیدہ صحیح ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو نجات نہیں ہوگی، بخشش نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے پیغمبر سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف صفحہ 335 پر ہے، دارمی جلد اول صفحہ 126 پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں، ان السیف محاء للخطایا وادخل من ای ابواب الجنۃ شاء ومنافق جاہد بنفسہ ومالہ واذا لقى العدو قاتل حتى يقتل فذاك في النار۔ تلوار گناہوں کو مٹا دینے والی ہے۔ محاء، محو معنی ہوتا ہے مٹانا، یا محاء مبالغے کے ساتھ میں ہے۔ تلوار گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ بندہ بدکردار ہو، خطا کار ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اللہ کی راہ میں وہ نکل پڑا اور مشرکین سے، دین کے دشمنوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کی گردن کٹ گئی، تو اب وہ خطا کار نہیں رہا، بدکار نہیں رہا، کچھ بھی تھا وہ پہلے تھا، لیکن اللہ کے دین کے لیے وہ شہید ہو گیا، تو تلوار نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا۔ ان السیف محاء للخطایا، تلوار گناہوں کو مٹا دینے والی ہے، اور صرف گناہ کو نہیں مٹاتی ہے، نبی فرماتے ہیں وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، اور وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کیا جائے گا۔
اس کے لیے 8 دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا، ادھر سے آ جا۔ روزے دار کے لیے باب الریان ہے، خاص خاص اعمال کے لیے خاص دروازہ ہے۔ لیکن جو گردن کٹوا لیا اللہ کی راہ میں، وہ ایسا بے گناہ ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ابھی، اور جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل کیا جائے گا۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں، اس پہ غور کیجئے گا، وَمُنَافِقٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، اور منافق اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کیا، یعنی مال کی ضرورت پڑی تو منافق نے مال دے دیا، ضرورت پڑی تو اپنی جان بھی قربان کر دیا۔ لیکن نبی فرماتے ہیں وہ ایمان والا نہیں ہے، صرف بظاہر ایمان والا ہے، داڑھی ٹوپی بظاہر ہے، دل میں نفاق ہے، رسول اللہ کا غدار ہے، گستاخ ہے۔ اگر وہ جان کے ساتھ مال کے ساتھ بھی اس نے جہاد کیا، فَإِذَا لَقَى الْعَدُوَّ، جب دشمن سے اس کی ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا میدان میں، قاتلا، تو اس نے مقاتلہ کیا، جنگ کیا، حتی یقتلا، یہاں تک کہ وہ مار دیا گیا، فَذَاقَ فِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ غور کیجئے، وہ جہنم میں جائے گا۔ جبکہ ایک طرف تو سنی بھی اپنی گردن کٹوایا تو ان کے لیے نبی نے فرمایا مَحَاءٌ لِلْخَطَايَا وَأُدْخِلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، جس گیٹ سے چاہے جنت کے وہ داخل ہو جائے، وہ سنی کے لیے ہے جن کا عقیدہ صحیح ہے، ایمان صحیح ہے۔ اور منافق جو غدار ہے، رسول کا وفادار نہیں ہے، وہ گردن بھی کٹوا لے تو نبی فرماتے ہیں فَذَاقَ فِي النَّارِ، تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اِنَّ السَّيْفَ لَا يَمْحُ النِّفَاقَ، کیونکہ تلوار گناہ کو تو دھو دیتی ہے مگر نفاق کو نہیں دھو پاتی، گناہ کو مٹا دیتی ہے مگر بغض کو، نبی پاک کے حسد کو اور نفاق کو تلوار ختم نہیں کر پاتی ہے۔ اس لیے منافق جہاد بھی کرے گا، کچھ بھی کرے گا تو اس کا کوئی عمل قبول نہیں، اس کو جہنم میں جانا ہی ہے۔ جنت میں جانے کے لیے ایک ہی وجہ ہے، وہ ایمان، عقیدہ صحیحہ، اگر یہ ہے تو پھر جنتی ہے، ورنہ وہ 100 سال نماز پڑھے، 50 بار حج کر لے، اس کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا اگر ایمان و عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سب سے پہلے جو قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ اعمال میں سب سے پہلا سوال ہوگا، عقیدے کے بعد، ایمان کے بعد، یاد رکھیے گا۔ مشکاہ شریف ہی میں یہ حدیث پاک ہے، صفحہ 336 پر ہے کہ ایک جنازہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، حضور بڑھے اور آپ نے تکبیر پڑھنی چاہی، اللہ اکبر کہنا چاہا تو پیچھے سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، یا رسول اللہ اس کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں یا رسول اللہ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ فَاجِرٌ، کیونکہ یہ بدکار آدمی تھا، گناہ کرتا تھا، خطاکار تھا، سیاہکار تھا۔ فاجر لفظ ہے، رجل فاجر، یہ بدکار آدمی تھا، حضور آپ نماز نہ پڑھائیے۔ تو میرے آقا سرور کائنات نے پیچھے مڑ کر جو صفوں میں صحابہ موجود تھے ان سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے بھی اس شخص کو کبھی دین کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم میں سے کسی نے کبھی بھی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا؟ تو ایک ہی صحابی نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے اسے ایک مرتبہ اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع سے تمام لوگ سو رہے تھے، تمام سپاہی نیند میں تھے، مگر یہ شخص تمام لوگوں کے خیموں کی، اسلحوں کی، ساز و سامان کی حفاظت کر رہا تھا۔ ایک رات اس نے پہراداری کا کام کیا تھا۔ تو میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات قبلہ کی طرف پھر گئے اور تکبیر پڑھی، اللہ اکبر کہا، 4 تکبیریں پڑھی، نماز جنازہ مکمل فرمایا۔ پھر میرے آقا سرور کائنات نے اسے کندھا دیا، پھر قبرستان میں لے گئے اور اسے قبر میں میرے آقا نے اتارا، وحس علیہ التراب، اور حضور نے دست کرم سے مٹی بھی ڈالی اس کی قبر پر۔ جب مٹی برابر کر دی گئی، قبر تیار ہو گئی، تو میرے آقا سرور کائنات نے قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ارشاد فرمایا، اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، اے قبر میں سو جانے والے تیرے دوست، تیرے ساتھی یہ گمان کر رہے ہیں کہ تو جہنمی ہے، تمہارے ساتھی لوگ تمہیں جہنمی سمجھ رہے ہیں،
مگر میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، تو جنتی ہے۔ چونکہ بعض صحابہ نے ظاہر کو دیکھ کر حالت پراگندہ تھی، اعمال اچھے نہیں تھے، تو صحابی نے منع فرمایا جنازہ پڑھنے سے بھی۔ تو میرے نبی نے فرمایا تمہارے صحابہ، تمہارے دوست یہ گمان کر رہے ہیں کہ تم جہنمی ہو، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے، جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میرے آقا عمر فاروق کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا یا عمر انک لا تسأل عن اعمال الناس ولكن تسأل عن الفطرة، اے عمر تم سے قیامت میں لوگوں کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، لیکن سوال کیا جائے گا تو عقیدہ و ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب یہاں پہ تو یہ ہے کہ اعمال کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا، تو پھر نماز کا سوال پہلے کیسے ہوگا؟ یہ کیا مطلب؟ تو یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال کا سوال فردن فردن نہیں ہوگا، فردن فردن ہم سے ہوگا، لیکن وہ خلیفہ رسول ہیں، ان کے دور حکومت میں کون آدمی ایمان لایا، کون کیوں نہیں لایا، یہ سوال ہوگا کہ تمہارے رہتے ہوئے لوگ ایمان نہیں لائے، تمہارے رہتے ہوئے لوگوں کا عقیدہ ایسا تھا، یہ تم سے قیامت میں پوچھا جائے گا، لوگوں کے اعمال کے تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اشیۃ اللماز شرح مشکات میں اسی حدیث پاک کے نیچے فرماتے ہیں کہ اعمال کے بارے میں کیوں نہیں سوال ہوگا عمر فاروق سے یا خلفائے راشدین یا حکماء سے، کیوں نہیں سوال ہوگا؟ اس لیے فإن الاعتبار بالفطرة والاعتقاد، کیونکہ مدار نجات عقیدہ ہے اور فطرت ہے، عقیدہ اگر صحیح ہے تو نجات ہوگی، ورنہ نجات نہیں ہوگی۔ تو میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو سب سے بڑا نمازی ہوگا وہ سب سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے بڑا جو زکوٰۃ دینے والا ہوگا مجھ سے زیادہ قریب ہوگا، سب سے بڑا جو حاجی ہوگا مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ نماز کی اتنی اہمیت ہے کہ مشکات شریف صفحہ 61 پر ہے۔ آج ہماری مسجد عالی شان ہے الحمدللہ، پارولا کی مسجد کتنی عالی شان ہے، کتنی خوبصورت بنائی جا رہی ہے، اسے دیکھیے تو دیکھتے رہ جائیے، لیکن جس طرح محنت آپ نے تعمیر میں کیا ہے اس سے زیادہ اسے آباد کرنے کے لیے کوششیں کیجیے، کیونکہ ہماری عوام مسجدوں سے بہت دور ہے۔ جن پر نماز فرض نہیں ہے وہ نماز کا ڈھونگ رچا رہے ہیں، اور جن پر نماز فرض ہے وہ مسجد سے کوسوں دور ہیں۔ اس لیے آقا کے دیوانوں مسجد کو آباد کرو۔ مشکات شریف صفحہ 61 پر ہے، سرور کائنات مفخر موجودات کی بارگاہ میں جب نماز کا تذکرہ ہوا تو حضور نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہو نورا و برہانا ولا نجاتا۔ نبی فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز نور ہوگی، برہان ہوگی، اور قیامت میں نجات کی دلیل ہوگی، باعث نجات ہوگی، نجات کا ذریعہ بنے گی، جہنم سے چھٹکارا پانے کا وہ سبب بنے گی۔ نماز قیامت میں نمازیوں کے لیے نور ہے، دلیل ہے، باعث نجات ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو نماز کی محافظت نہیں کرتا ہے نہ تو نماز اس کے لیے نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ وہ باعث نجات ہوگی، اور وہ قیامت میں قارون، فرعون، نمرود، ابی بن خلف کے صف میں کھڑا کیا جائے گا، جہاں پہ یہ پاپی مشہور ترین کافر جو کہ دشمن خدا اور دشمن رسول ہے، یہ نمرود، قارون، فرعون، ابی بن خلف، یہ چاروں بدترین قسم کے کفار ہیں، ان کے ساتھ میں بے نمازیوں کو کھڑا کیا جائے گا۔ بتاؤ کتنی بڑی ذلت و رسوائی ہوگی۔ نماز کی اس قدر اہمیت ہے، یہ وعید ہے بے نمازیوں کے لیے، اور پھر نماز پڑھنے والوں کے لیے امام حسن بصری جو کہ مولا علی شیر خدا کے خلیفہ اور ان کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں نمازی کے لیے ایسی ایسی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ جب نمازی نماز کی نیت کرتا ہے، ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو اس کے چاروں طرف سے فرشتے ان کو گھیرے رہتے ہیں، جب تک کہ وہ سلام نہ پھیر لے وہ ملائکہ کے جھرمٹ میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، جب تک کہ سلام نہ پھیر لے وہ ملائکہ کے جھرمٹ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ ہر نمازی کو فرشتے گھیرے ہوئے رہتے ہیں،
اور نمازی کی یہ دوسری خصوصیت یہ ہے، 3 آپ نے خصوصیات بیان کی امام حسن بصری نے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس کے سر سے لے کر آسمان تک فرشتے انہیں سایہ میں لیے ہوئے ہوتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک اس نمازی کو فرشتے اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بندہ نماز میں ہوتا ہے تو فرشتے اسے یہ کہتے ہیں، نمازی اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تو کس کی بارگاہ میں کتنا قریب ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے، تو تیری خواہش ہوتی کہ موت تک نماز میں ہی رہے، سلام نہ پہ رہے۔ تیری خواہش ہوتی کہ موت تک ہم سلام میں رہیں، نہ بھوک کی، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ بازار میں جانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، سب بھول جاتے۔ تیری تمنا ہوتی کہ تو مرتے دم تک یوں ہی کھڑا رہے، کیونکہ نماز میں نمازی اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بہت قریب ہوتا ہے۔ یہ یقین ہمیں حاصل ہے نبی کے فرمان سے۔ پھر بھی امام صاحب سے اگر دیری ہو جائے، کبھی امام صاحب وضو کرنے میں یا فجر میں سو رہے تھے، جلدی سے آنکھ کھلی، وقت بہت کم تھا، وضو کیے 2 منٹ کا کہ دیری ہو گئی، تو پھر ہر ایک کا قبلہ بدل جاتا ہے، سب کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، انگلی پہ کلمہ پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، اور 1 منٹ سوئی کیا کھسکی ذرا سا نشان سے باہر، تو سارے کے سارے پیچھے۔ ہمارے چاچا لوگ جو محمد، وہ تو اور زیادہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں، امام کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ امام کیسے تنخواہ لیتے ہیں، دیری کیوں، آگے کیوں، پیچھے کیوں؟ کیونکہ ہمارا تمہارا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا عنوان یہ نہیں ہے، عنوان کچھ اور ہے، مگر یہ سب بتانا بھی ہم پہ ضروری ہے نا محمد صاحب؟ کیا خیال آپ کا؟ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خالی عقیدہ کے بارے میں، عقیدہ کا بیان تو ضروری ہے، یہ تو ہم پہ فرض ہے بیان کرنا۔ اعمال صالحہ کے بارے میں ترغیب اور ترہیب دونوں ضروری ہے۔ تو نمازیوں کا قبلہ بدل جاتا ہے 2 منٹ 3 منٹ ہو جائے تو۔ میں تو لوگوں کو آزماتا تھا، جمعہ کی جماعت ہمارے یہاں مسجد میں اپنے امامت نہیں کرتا ہوں، 20 سال امامت کیا، 1:30 تقریر ختم کرنا ہے اور 35 پہ خطبہ ہے، 45 تک جماعت شروع۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں بڑے خطرناک لوگ رہتے ہیں اس محلے میں، کئی امام صاحب کو ڈانٹ چکے ہیں، ذرا دیری ہو گئی چندہ مانگنے میں۔ ایک تو تقریر بھرپور کرواتے ہیں پورے ٹائم، اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ مسجد کے لیے چندہ مانگیے ٹائم ختم ہونے کے بعد۔ تو امام کیا کرے؟ ان کو لوگوں کو سنانا بھی ہے اور مسجد کے لیے اکٹھا بھی کرنا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ 10 منٹ کی دیری ہو گئی، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب بیٹھ جائیے، خطبہ پڑھیے وغیرہ وغیرہ۔ میں اگر دیکھتا ہوں مجھے کون بیٹھاتا ہے، تو میں لوگوں کو آزمانے کے لیے کون ٹپوری کوئی منڈا کھڑا ہوتا ہے، میں 2:30 بجے تک تقریر کر چکا ہوں۔ ایک بار تو اتنی تقریر کیا کہ 3:15 بجا دیا، دیکھیں کہاں 1:30 کہاں 3:15، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی کھڑا ہو جائے، کیونکہ غیر ضروری باتیں تقریر میں، قصے کہانیاں بالکل نہیں میں بولتا، ایک دم ٹاپک پر جو عنوان ہو اس کو خوب بولتا، حدیثیں بیان کرتا۔ تو میرے آقا کی حدیث کی ایسی وہ رونق ہوتی ہے، ایسی بہار ہوتی ہے، وہ روب و دبدبہ ہوتا ہے فرمان شاہی میں کہ انسان کی ہمت نہیں ہوتی کھڑا ہو جائے، چاہے کتنا بھی وقت گزر جائے۔ یہ میرے آقا سرور کائنات کی حدیث کا اعجاز ہے۔ تو میرے نبی سرور کائنات مفخر موجودات کے دیوانوں، مسجد میں دل لگاؤ، امام صاحب سے کبھی دیری ہو جائے تو بھی دل لگا کے بیٹھے رہو، کیونکہ تم اللہ کے گھر میں ہو، اللہ کے قریب نمازی نماز میں ہوتا ہے۔ تو مسجد میں دل لگانا اور لگنا یہ ایک ایمان والے کی پہچان ہے۔ میرے نبی سرور کائنات نے فرمایا تمام دنیا کی جگہوں میں سب سے بری جگہ بازار ہے اور سب سے اچھی جگہ مسجد ہے، مگر جو سب سے بری جگہ ہے وہاں دل ہمارا بہت لگتا ہے، اور جو سب سے اچھی جگہ ہے وہاں دل ہمارا نہیں لگتا ہے۔ تو میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے بڑا نمازی ہے وہ میرے قیامت میں قریب ہوگا، بلکہ نبی نے فرمایا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ جتنا زیادہ جو درود پڑھا ہوگا اتنا زیادہ میری بارگاہ میں مجھ سے قریب ہوگا۔ تو آئیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ اور آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جھوم کے پڑھیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مفخر موجودات سے محبت کرنے والوں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سب سے پہلے اللہ نے ایمان کا حکم دیا، اور جب ایمان کی دولت مل جائے تو اسے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے اچھوں کے ساتھ رہنے کے لیے حکم دیا ہے کہ صالحین کے ساتھ اچھوں کی معیت اختیار کرو، ایمان بچانا ہے تو۔ اور جو صالحین کی معیت اختیار کر لیتا ہے وہ دنیا میں شاد کام ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوگا، جو اللہ والوں کی صحبت اور معیت اختیار کر لے۔ صالحین کا طریقہ کیا ہے وہ اپنانا ضروری ہے، اولیاء اللہ جس طریقے پر تھے اسے اپنانا ضروری ہے، تبھی نہ آپ اللہ والوں کی معیت اختیار کریں گے۔ کام اگر الٹا کریں اور کہیں ہم غوث اعظم کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں، کام اگر آپ غلط کریں، بدعقیدوں کے ساتھ رہیں، وہابیوں سے دوستی کریں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں اپنے پاس بیٹھائیں اور کہیں کہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، ہم بریلوی سنی ہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو سنی بریلوی ہوگا، مسلک رضا کا ماننے والا ہوگا، وہ کبھی بدعقیدوں سے مصالحت نہیں کرے گا، وہ جان دے دے گا، مگر وہ اپنے قریب نہ انہیں آنے دے گا نہ ان کے قریب ہو جائے گا۔ یہ پیغام بریلی کا ہے، یہ پیغام صرف بریلی شریف کا ہی نہیں ہے بلکہ یہ پیغام مدینہ پاک کا بھی ہے، یہ فتویٰ صرف بریلی کا نہیں ہے بلکہ میرے مصطفیٰ سرور کائنات کا فرمان ہے، اور یہی اولیاء اللہ کا فرمان بھی ہے۔ تو ایک طرف ہم دعویٰ کریں کہ ہم غوث و خواجہ رضا کے ماننے والے ہیں، اور ایک طرف ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، تو دعویٰ غلط ہے، یہ کذب ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ غوث اعظم پیر ماں پیر جہاں کا قول غوث اعظم نے اپنی کتاب الغنیہ کے اندر ارشاد فرمایا، قال فضیل بن عیاض اذا رأیت مبتدعا فی طریق فخذ طریقا آخر۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ فضیل بن عیاض نے ارشاد فرمایا جب کہیں راستے میں بدعقیدہ دکھائی دے آتا ہوا تو راستہ اگر کٹ رہا ہو تو تم راستہ بدل دو۔ اذا رأیت جب تو دیکھے مبتدعا بدعقیدہ فی طریق کسی راستے میں فخذ طریقا آخر تو تو دوسرا طریق دوسرا راستہ اختیار کر لے۔ غوث اعظم سے محبت کی بات کرتے ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کتنی عوام میں سے لوگ ہیں جو کہ وہابیوں کے ساتھ چائے پیتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دعویٰ ہے کہ غوث کے ماننے والے خواجہ کے ماننے والے ہیں۔ یہ دعویٰ جھوٹا ہے، غلط دعویٰ ہے۔ تم سچے اسی وقت ہو سکتے ہو جیسے کہ غوث آدم نے بدعقیدوں سے نفرت کی، غریب آدم غریب نواز نے نفرت کی، اعلیٰ نفرت کی بدعقیدوں سے، ویسے ہی تم بھی نفرت کرو تو سچے غوث و خواجہ رضا والے ہو جاؤ گے۔ حضرات محترم، ہم کو اللہ نے اپنے صالحین بندوں کی معیت اختیار کرنے کا حکم دیا، تو عقیدہ بھی انہی کی طرح ہونا چاہیے۔ عقیدہ کیا ہے؟ ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 89 پر، مشکاہ شریف صفحہ 30 پر یہ حدیث پاک عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، سرور کائنات مفخر موجودات جان عالم جان کائنات نے فرمایا، لیاتین علی امتی کما اتا علی بنی اسرائیل حزب النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانيا لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول کردگار نے ارشاد فرمایا، میری امت پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جیسا کہ بنی اسرائیل پر آیا تھا۔ حزب مطابق، نال کا معنی جوتا ہوتا ہے، داہنے پیر کا بائیں پیر کا جوتا نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، دونوں برابر ناپ کا ہوتا ہے، نہ 1 انچ چھوٹا ہوتا ہے نہ بڑا، ورنہ کوئی لے گا ہی نہیں۔ تو حضور نے فرمایا جیسے جوتے ہوتے برابر ایک دوسرے کے، اسی طرح سے اس امت میں جس طرح سے معاملہ ہوا میری امت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ حزب النعل، ایک دوسرے کے ہو مطابق۔ فرمایا حضور نے اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا بد نصیب ہوا ہوگا جس نے اپنی سگی ماں کے سبب فعلی کیا ہوگا،
تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جو اپنی سگی ماں کے ساتھ ایسا کرے گا۔ حضور نے فرمایا حزم النعل بالنعل، ایک دم ہو بہو ایک دوسرے کے مطابق جیسا قوم بنی اسرائیل میں ہوا میری امت میں ضرور ایسا ہوگا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے کے سارے ایک کے سوا سارے فرقے والے جہنم میں ہوں گے، ایک جنتی جماعت ہوگی۔ صحابہ تڑپ گئے یا رسول اللہ وہ خوش نصیب جماعت کون ہے جو جنتی ہے؟ تو نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہ جنتی ہے، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر قائم ہوگی وہ جماعت جنتی ہے۔ اب اس حدیث کو پڑھنے کے بعد 72 والے کے منہ میں بھی پانی ہے کہ جنت سے شراب طہور پیئیں گے، دودھ ندی میں بہتا ہوا دودھ وہ پیئیں گے، جنت کے باغ میں رہیں گے، پھل کھائیں گے۔ 72 والے کے منہ میں بھی ابھی سے پانی آ رہا ہے کہ جنتی ہم جنتی ہم جنتی۔ وہاں بھی الگ کہتا ہے کہ ہم حق پر ہیں، ہم صحابہ اور حضور کے طریقے پر ہیں، بدعقیدے سارے کے سارے دعوے کرتے ہیں، اور سنی سچے دعوے دار ہیں کہ ہم صحابہ اور حضور کے طریقے پر ہیں، ہم ہی جنتی ہیں۔ لیکن آپ سے اگر وہ سوال کر دیں، اور یہ سوال ہوتا رہتا ہے، غور سے سنیے گا، میلاد شریف کا ہی بیان کریں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اگر آپ سے سوال کر دے وہ کوئی وہابی مل جائے کہ حضور نے کہا ہے جنتی 73 میں وہی جماعت ہے جو حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہے، تو وہابی کہہ دے کہ بتاؤ حضور نماز کی پابندی کرتے تھے، صحابہ کوئی فجر کے وقت سوئے نہیں رہتے تھے، جماعت میں تھی۔ تو تم اپنی مسجد دیکھو اور ہم اب دیکھتے ہیں کن کی مسجد میں بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، سنی بریلوی یا ہماری مسجد میں؟ تو کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں رہے گا۔ میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات کہ صحابہ نماز کے لیے اس طرح سے محنت مشقت اٹھاتے تھے کہ بیمار بھی ہو چل نہیں پاتے تو زمین پر پیر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آتے تھے۔ بخاری شریف میں حضور کے مرض وصال میں 17 وقت کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی، 17 وقت کی جماعت۔ میرے آقا کو ایک مرتبہ سرکار 2 صحابہ کے سہارے سے زمین پر قدم ناز کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آ گئے۔ تو کہیں گے اگر وہابی کہ جو طریقہ صحابہ کا تھا کہ مسجد بھری ہوئی رہتی تھی، آج اس طریقے پہ ہم ہیں جنہیں تم وہابی کہتے ہو، تو تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ جواب دینے کے پہلے نمازی بن جائیے، پابند ہو جائیے، تب تک منہ توڑ جواب دیجیے گا۔ لیکن جواب ہے، جواب یہ ہے کہ صحابہ کے طریقے سے مراد خالی اعمال ہی نہیں ہے۔ اگر اعمال ہی مراد ہوں تو صحابہ سے زیادہ اس دور کے منافقین نماز کے لیے زیادہ دکھاوا کرتے تھے۔ احادیث کا مطالعہ کریں، میں آتے تھے اور صحابہ کی گردنوں کو پھلانگ پھلانگ کے آگے جاتے تھے تاکہ سب لوگ دیکھیں گے میں بھی نمازی ہوں۔ بعد میں آتے گردنیں پھلانگتے تو نماز پڑھنا الگ بات ہے اور نماز کا دکھاوا کرنا الگ بات ہے۔ تو سنی واقعتاً نمازی ہے، سنی سچا نمازی ہے، کیونکہ نماز ایمان والے پر ہی فرض ہے، بے ایمانوں پہ نماز فرض۔ تو نمازی حقیقت میں سنی بریلوی ہے، تم کہاں نمازی؟ تمہارا یہ کہنا کہ صحابہ اور حضور دین کی تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو نکلتے ہم نہیں ہیں، تم کہاں نکلتے ہو؟ ہم ہی لوگ ڈولچا پتیلی لے کے نکلتے ہیں دین پھیلانے کے لیے۔ تو کیا جواب دو گے؟ کہ تم صحابہ کے طریقے سے مت ملاؤ اپنے آپ کو، کیونکہ صحابہ دین اسلام پھیلانے کے لیے نکلتے تھے اور تم مسجد میں ٹانگ پھیلانے کے لیے نکلتے ہو۔ تم جو تبلیغ کی مشابہت کہتے ہو کہ صحابہ کرام، تو صحابہ غیروں کے درمیان میں جاتے تھے، اسلام کی سچائی بتاتے تھے کہ اسلام سچا مذہب ہے،
اسلام کی تبلیغ کرتے تھے، وہ غیروں کے درمیان، مشرقین کے درمیان جاتے تھے اور انہیں ایمان کی دولت دیتے تھے، لیکن تم مشرقین کے درمیان نہیں جاتے ہو، بت خانے کے پاس سر ٹیکنے والے کو نہیں سمجھاتے ہو، تم مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے محلے میں فتنے پھیلانے کے لیے آتے ہو، تم عبداللہ کو عبداللہ بنانے کے لیے آتے ہو، عبد الرحمن کو عبد الرحمن بنانے کے لیے آتے ہو، عبد الرحیم کو عبد الرحیم بنانے کے لیے آتے ہو، تم دین پھیلانے کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں میں فتنہ پھیلانے کے لیے آتے ہو، اور کہاں مصطفیٰ کے جانثاروں کا طریقہ اور کہاں تمہاری بدعدا۔ میرے نبی سرور کائنات مفخر موجودات تو فرماتے ہیں کہ کوئی بھی نمازی مسجد میں کچا پیاز کچا لہسن کھا کر نہ آئے، اس لیے بہار شریعت میں ہے، فتاوی عالمگیری میں ہے، فتاوی رضویہ میں ہے، کوئی کچا لہسن کھا لے، کچا پیاز کھا لے اور بو نہ گئی ہو تو مسجد میں نہ آئے چاہے جماعت ہو۔ کچا پیاز کھا کر، لہسن کھا کر نماز پڑھنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فرشتوں کو نفرت ہوتی ہے۔ میرے آقا نے منع فرمایا کہ کچا لہسن اور پیاز کھا کے نہ آئے، اور باہر شیط میں اس لیے اصل میں ہے بدبو۔ جن کا گندا دہن ہو، جنہیں ہمیشہ منہ سے بدبو آتی ہے، تو پہلی بات ہے کہ علاج کرائیں یا مسجد میں آنے کے پہلے کوئی ایسی چیز کھا کے آئیں جس سے بدبو نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو بھی مسجد میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اٹھا کے دیکھیے بہار شریعت، امام صاحب شاید کہیں نہ بیان کریں خوف کے مارے کہ جو بدبودار منہ والے کہیں وہ پیچھے نہ پڑ جائیں۔ جن کے منہ میں کنٹینیو بدبو آتی ہے ان کے لیے مسجد میں آنا منع ہے، یا تو الائچی وغیرہ کچھ کر لو ایسا کہ کم سے کم 10-20 منٹ بدبو نہ آئے۔ بدبو لے کر کے آنا منع ہے، سخت منع ہے۔ تو کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، میرے مصطفیٰ نے کچا پیاز لہسن کھا کے آنے سے منع کیا، لیکن یہ وہابی اور رسوائے زمانہ اپنی جھولی میں کچا پیاز لہسن لے کے مسجد میں گھستے ہیں، اسی میں بیٹھ کے چھیلتے ہیں، پیاز کاٹتے ہیں، اسٹوپ میں گھاسلیٹ ڈال کر ہوا بھرتے ہیں، بدبو پھیلاتے ہیں۔ تو دعوے دار کیسے ہوئے کہ ہم صحابہ کے طریقے پر ہیں، نبی پاک کے طریقے پر ہیں؟ میرے نبی نے منع فرمایا، لیکن یہ غدار اتنا بڑا ضدی ہے کہ نبی کی مخالفت کر کے خالی پیاز کھا کر نہیں بلکہ مسجد میں پیاز چھیلتا بھی ہے۔ بتاؤ یہ مصطفیٰ کے طریقے پر ہیں، حضور کے طریقے پر ہیں، صحابہ کے طریقے پر ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو ہر ایک کا دعویٰ ہے 72 فرقے والے میں سے کہ ہم جنتی، اور ہم سنی اہل حق کا دعویٰ، اور یہ دعویٰ سچا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ تو کون جنتی ہوگا؟ جو واقعتاً رسول اللہ اور صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہ جنتی ہے۔ اور ان تمام بات دلائل تو بہت ہیں، ایک دو رات کی تقریر نہیں ہے، ہفتوں کی تقریر ہے۔ یہ دلائل تو بے شمار ہیں کہ سنی بریلوی ہی اہل حق اہل جنت ہیں، باقی سب کے سب جو ہے دوزخی ہیں 72 والے۔ میں اپنی باتیں آگے پیش کرنے کے پہلے ایک آسان سی بات بتا دوں کہ میرے آقا نے 72 کو ایک طرف رکھا ہے کہ نہیں، اور ایک جنتی جماعت کو ایک طرف رکھا۔ پہلے فرمایا کہ 72 کلہم فی النار، یہ 72 کے 72 جہنم میں جائیں گے، ایک ہی جنتی ہے۔ تو ایک کو الگ کیا، 72 کو ایک طرف کیا۔ تو ہم بریلوی کے جنتی ہونے کی علامت یہ ہے کہ جو جہنمی فرقہ ہیں وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم جنتی، مگر ان کا دعویٰ غلط ہے، کیونکہ جو جنتی جماعت ہوگی ان کا کبھی بھی 72 میں سے کسی سے اتحاد نہیں، وہ ہر معاملے میں الگ نظر آئے گی۔ 72 میں اتحاد بھی ہو جائے گا، اتفاق بھی ہو جائے گا، اتحاد ملت کانفرنس بھی ہو جائے گی۔ کچھ عرصہ پہلے سمیہ گراؤنڈ بمبئی میں جو سائن کے پاس ہے، ذاکر نالائق نے ایک کانفرنس کرائی تھی جس میں وہابی کو بھی بلایا تھا، تبلیغی دیوبندی کو بلایا تھا، نزدی علماء کو بلایا تھا، ایران کے رافضی شیعہ کو بلایا تھا، یعنی 72 فرقوں میں سے اکثر کو جمع کر لیا، خالی ایک ہی جماعت وہاں نہیں تھی۔ وہ خوش نصیب جماعت کون ہے؟ جو بریلوی سنی جماعت ہے، جن کے لیے آقا نے جنتی ہونے کا مدت سنایا ہے۔ تو ایک پہچان جنتی ہونے کی یہ بھی ہوگی کہ سارے جہنمی تو ایک ہو جائیں گے، مگر جنتی کا ان جہنمی سے کبھی اتحاد نہ ہوگا، کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گی، کبھی ان کے ساتھ اٹھے گی نہیں بیٹھے گی، کبھی ان کی دعوت میں وہ جماعت نہیں جائے گی، نہ اپنی دعوت میں وہ جماعت کسی کو بلائے گی، کیونکہ جنتی ہونے کی نشانی ہے کہ جنتی باہر سے ایک دم الگ الگ رہنے والی جماعت ہو۔
تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. تاج الشریعہ تاج الشریعہ. ٹائم کھسک رہا ہے بڑی رفتار میں. زندہ باد. ماشاء اللہ. پارولا کے سنی بہت زندہ دل ہے ماشاء اللہ، کیونکہ پیر کامل مرشد کامل کے زیر سایہ ہے. اکثر و بیشتر یہاں جو مریدین ہیں وہ حضور حبیب ملت کے مریدین ہیں. تو پہلے سے ہی لوگ دیوانہ ہیں، فرزانہ ہیں، ادب سیکھے ہوئے ہیں. اور یہاں کچھ حضور تاج الشریعہ کے مریدین بھی ہیں، حضور جیلانی میاں سرکار کے مریدین بھی ہیں، حضور غیاث ملت کے مریدین بھی ہیں. سب اچھے اور سچے پیروں کے دامن سے وابستہ ہیں. تو ظاہر بات ہے دیوانگی رہے گی. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ کہہ دیجئے، بلند آواز سے کہہ دیجئے، کیونکہ جب عشق کا طوفان لہریں مارتا ہے سینے میں تو بولتا ہے. کہیں کی بوجہ مجبوری بولنا بھی پڑتا ہے، اور شعرا کو تو اور بولنا پڑتا ہے، کیونکہ صوتوں کو وہی جگاتے ہیں پہلے. اب ماحول بنا کے دے دیتے ہیں مقرر کو، ہے کہ نہیں؟ ماحول پہلے وہ بناتے ہیں، اور جب تازگی آتی ہے تو مائک حوالے کر دیتے ہیں. یہ ان کی مہربانی ہے. سید صاحب نے ماحول بنایا اور میرے حوالے کیا. تو میرے دوستو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ دعویٰ صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا کہ 73 والے دعویٰ کر دیں کہ ہم جنتی تو دعویٰ سے کام ہو جائے گا، بلکہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ جو نبی اور صحابہ کے طریقے پر ہیں وہ جنتی ہیں. تو دعویٰ کی دلیل کیا ہے کہ کون حضور کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں، سنی بریلوی صرف 73 میں ایک ایسی جماعت ہے جو رسول پاک اور صحابہ کے طریقے پر جماعت ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ علم غیب کے بارے میں جو سرکار نے فرمایا اسی کے مطابق ہمارا عقیدہ. اختیار کے معاملے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میرے آقا نے بتایا اور جو صحابہ نے سکھایا، جس پہ صحابہ کرام تھے. وہ عقیدہ ہمارا اختیار کے معاملے میں وہی ہے جو میرے نبی کے صحابہ. نبی پاک سرور کائنات کہ دور ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میرے آقا نے ہمیں بتایا اور صحابہ نے سمجھا. تو میں شروع کروں علم غیب سے اور چند ہی باتیں پیش کروں. وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ براہین قاطعہ میں خلیل امبیڈوی نے، حالانکہ وہ اصلی مصنف نہیں ہے، لکھنے والا رشید گنگوہی اور چھاپا اس کے نام سے، خلیل امبیڈوی کے نام سے. اس کے صفحہ 121 پر 22 پر لکھتا ہے خلیل امبیڈوی دیوبندی کہ معاذ اللہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، کہ یہ معاذ اللہ. اور آگے لکھا ہے کہ ملک الموت اور شیطان کا علم حضور کے علم سے زیادہ ہے، قوم معاذ اللہ. تو یہ عقیدہ وہابی کا ہوا جو دعوے دار ہے کہ ہم جنتی ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ مصطفیٰ علم غیب جانتے ہیں. اللہ نے حضور کو علوم غیبیہ عطا فرمایا ہے. اس لیے اٹھا کے دیکھیے حدیث پاک کی کتاب زرقانی شریف جلد نمبر 7 صفحہ 204 پر، اور کنز الامال جلد نمبر 11 صفحہ 420 پر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الہ والی ہوا والی. میرے نبی فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کو پیش فرما دیا. فانا انظر الیہا والی ما ہوا کائن فیہا الی یوم القیامہ. تو میں دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے
جو کچھ دنیا میں قیامت تک ہونے والا ہے، میں دنیا کو اور ہونے والی چیزوں کو ایسے دیکھتا ہوں کأنما انظر الی کفی ھذہ، جیسا کہ میں اپنے ہاتھ کی اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے پوری دنیا کو میری نگاہ کے سامنے پیش کیا تو میں پوری دنیا پہ نگاہ رکھا ہوں، میں پوری دنیا کو بھی دیکھتا ہوں، جو دنیا میں ہے اسے بھی دیکھ رہا ہوں، جو ابھی نہیں ہے، جو ابھی چیز پیدا نہیں ہوئی ہے، جو قیامت تک پیدا ہونے والی ہے، اسے میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں، اور ایسے دیکھتا ہوں جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کیسا علم غیب رکھتے ہیں، جو چیز پیدا ہو چکی ہے نبی اسے بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ بمبئی میں ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، چاہے وہ پڑوسی ملک میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو۔ میرے نبی سمندر میں کتنا پانی ہے، سمندر میں کتنے قطرے بنیں گے، میرے نبی کو سمندر کے پانی کے تمام قطروں کا علم معلوم ہے، اور دانا زمین پر نہیں اگتا ہے مگر ہر کھیت کے ہر دانے کو نبی جانتے ہیں، زمین کے گوشہ گوشہ کو جانتے ہیں، آسمان کے چپا چپا کو جانتے ہیں، عرش کو جانتے ہیں، اور کوئی غلام کہاں بھی رہے میرے نبی کی نگاہ ہر ایک کے دل پہ ہوتی ہے کہ میرا غلام کیا سوچ رہا ہے، میرا غلام کس مصیبت میں ہے، میرے غلام کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو مدینے کے تاجدار کے لیے اللہ نے پوری دنیا کو پیش کیا، تو سارے عالم کو دیکھتے ہیں، سارے انسان کو دیکھتے ہیں، سارے غلاموں کے دلوں کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ نبی اتنا دیکھتے ہیں، اتنا دیکھتے ہیں، جب شب معراج عرش کی بلندی پر پہنچے اور وہاں سے نگاہ ڈالی زمین پر تو غلاموں کے دلوں کو بھی میرے آقا نے دیکھا، اتنی بلندی پر پہنچ گئے تو وہاں جانے کے بعد بھی اپنے غلام کے دلوں سے واقف ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ سر عرش تک ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں ہے جو تجھ پہ آیا ہے۔ اب بتائیے کہ وہابی کہتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار سب کو جانتا ہے، تو کون ہوا صحابہ کے طریقے پر، کون ہوا نبی کے طریقے پر؟ سنی بریلوی ایسی خوش قسمت جماعت ہے جو جنتی ہے اور صحابہ اور نبی پاک کے طریقے پر ہے۔ میرے سرکار مدینے کے تاجدار رحمت عالم جانے کائنات نے ارشاد فرمایا، مشکاہ شریف صفحہ 512 کی ہے، ان ثوبان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منها وعوتیت الکنزین الاحمر والابیض او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثوبان صاحب رسول ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کی زمین کو لپیٹ دیا، ایک ورق بنا دیا، جیسے آپ کے سامنے ایک پیز ہو، جیسے پورا پیز آپ دیکھتے ہیں، ویسی حضور کے لیے حضور نے اللہ نے دنیا کی زمین کو لپیٹ دیا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا تو میں نے زمین کی انتہا کو بھی دیکھا، پورب کو دیکھا، پچھم کو دیکھا، اور میری امت کی حکومت وہاں وہاں پہنچے گی، میری امت کی سیب لوگوں ملکہا، میرے امت کی حکومت وہاں وہاں پہنچے گی جہاں جہاں کی زمین مجھے دکھائی گئی۔ سبحان اللہ، کہاں کہاں کی زمین دکھائی گئی، اس سے تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ میرے سرکار فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں کی زمین مجھے دکھائی گئی وہاں وہاں تک میری امت کی حکومت پہنچے گی۔ اللہ نے مجھے دو خزانوں کو عطا کیا، دو خزانوں کا مالک بنایا، ایک خزانہ سونے کا، ایک خزانہ چاندی کا، اللہ نے مجھے مالک بنایا ہے۔ انی اوتی تو میں نے مجھے عطا کیا گیا ہے کنزین، دو خزانے چاندی کے سونے کے۔ نبی پاک کو فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ساری زمین کو دکھلا دیا ہے۔ وہابی کا عقیدہ ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ میرے نبی سرور کائنات فرماتے ہیں کہ میری امت کی حکومت وہاں وہاں قائم ہوگی جہاں جہاں کی زمین اللہ نے مجھے دکھایا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، اور یہ حدیث پاک امام ابو داؤد نے جلد ثانی کے اندر صفحہ 589 پہ نقل فرمایا ہے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں المہدی منی اجل الجبہۃ اقنى الانف، میرے نبی فرماتے ہیں مہدی میری اولاد سے ہوگا جس کی پیشانی روشن ہوگی، چمکدار ہوگا، اونچی ناک والا ہوگا۔ ذرا دیکھیے نبی پاک کا علم ہے، ابھی پیدا آئیں گے وہ قیامت کے قریب،
امام مہدی، اور حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا المہدی منی، مہدی مجھ سے ہوگا، اجل الجبہہ، روشن اور چوڑی پیشانی والا ہوگا، اقنل انفی، لمبی ناک والا ہوگا، یملأ الارض، زمین کو وہ بھر دے گا، قسطن و عدلن، عدل و انصاف سے، جب مہدی میرا بیٹا آئے گا تو زمین کو بھر دے گا عدل و انصاف سے، کما ملئت ظلم و جور، جیسے کہ اس زمانے میں ظلم و ستم زمین بھری ہوگی، میرا بیٹا مہدی انصاف سے بھر دے گا، وَيَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ، اور میرا بیٹا مہدی دنیا میں دنیا بھر پر 7 سال تک حکومت کرے گا۔ اللہ اکبر، ابھی وہ آئے نہیں ہیں، آئیں گے۔ نبی پاک نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ میرا بیٹا آئے گا، ایسا ہوگا، ایسا چہرے والا ہوگا، ایسی ناک والا ہوگا، ایسی پیشانی والا ہوگا، انصاف سے زمین کو بھر دے گا، جیسے دنیا ظلم و ستم سے بھری ہوگی، کتنے سال تک زمین پر حکومت کرے گا، نبی نے پہلے فرما دیا ہے۔ یہی تو ہمارا عقیدہ ہے، یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو سب کچھ معلوم ہے، اولین کا علم معلوم ہے، آخرین کا علم معلوم ہے۔ نبی کیا نہیں جانتے ہیں؟ ارے جو تمام غیبوں میں غیب ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب نبی کی نگاہ سے خدا پاک کی ذات نہ چھپی تو بتاؤ اور کون غیب چھپ سکتا ہے؟ مشکاہ شریف صفحہ منزل پر حدیث پاک ہے، نبی فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو اچھی صورت میں دیکھا۔ تو بتاؤ سنیوں، جب نبی کی نگاہ سے اللہ کی ذات نہ چھپی تو اور کون سا غیب چھپا رہ سکتا ہے؟ تبھی تم بریلی کے امام کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا، تم سے نہ ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ پتا چلا کہ ہم سنی بریلوی ہی صحابہ اور حضور کے طریقے پر ہیں۔ ایک آخری حدیث تاریخ الخلفاء صفحہ 12 پر ہے، اس کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تاریخ الخلفاء یہ ایسی کتاب ہے جو مدرسہ میں پڑھائی جاتی ہے، عالم بنانے والی کتاب ہے، اور وہاں بھی لوگ ہی پڑھتے ہیں، ندوہ میں اور دیوبند میں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 12 پر ہے۔ میرے آقا سرور کائنات موجود تھے، وہاں سے ان کی حضور کی چچی ام الفضل، نام سنے آپ؟ ام الفضل حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں ان کی اہلیہ گزر رہی تھی، تو میرے آقا سرور کائنات نے فرمایا انکے حامل بغلام، جملہ سنیے گا، انکے حامل بغلام، چچی تمہارے پیٹ میں بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، ارے کہو سبحان اللہ، تو حاملہ ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں نا کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں ہے خدا کے سوا، اور سورہ لقمان کی آخری آیت وہ پیش کرتے ہیں کہ بارش کب ہوگی، کون سی جان کل کیا کرے گی، کس کی موت کس زمین پر ہوگی، بارش کب ہوگی، اور قیامت کب آئے گی، علوم خمسہ کہا جاتا ہے۔ ان 5 کا تذکرہ قرآن کی سورہ تو وہاں بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، ان 5 علوم کو صرف اللہ جانتا ہے، مگر میرے سرکار نے تو ایک کو چھوڑ کر گاہے بگاہے سارا علم بتایا۔ کہو سبحان اللہ۔ بدر کے میدان میں مسلم شریف میں ہے، نبی نے کہا کل یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ فلاں کافر مرے گا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور کفار کو دیکھا گیا تو جہاں میرے سرکار نے نشان لگایا تھا ذرہ برابر یہ یہاں وہاں ہٹا ہوا نہیں تھا، بلکہ جس کافر کے لیے جہاں کہا تھا وہیں پڑا ہوا۔ تو کون سی جان کہاں مرے گی حضور نہیں جانتے، کیسے بتا دیں؟ بارش کب ہوگی، میرے سرکار کی بات بہت بڑی ہے، ان کے غلام بھی بتا دیا کرتے ہیں، حضور کیا تھا۔ صرف قیامت کے بارے میں حضور نے سن اور بالکل تاریخ نہیں بتایا، ورنہ تو میرے آقا نے ساری علامتیں بتا دی ہیں کہ یہ ہوگا، اس کے پہلے یہ بھی ہوگا، اس کے پہلے یہ بھی ہوگا۔ مقرر دن کہ فلاں سن میں یہ نہیں فرمایا، وجہ کیا تھی، اس کی علت کیا ہے، علماء بتاتے ہیں، مگر میرے آقا کو اللہ نے تمام علوم کا علم دیا، علوم خمسہ بھی عطا فرمایا۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے
ہے؟ وہابی کا دعویٰ ہے کہ کوئی نہیں جانتا۔ اب دیکھیے حضور نے کہا انکے حامل بغلام، چچی تم حاملہ ہو اور تمہارے پیٹ میں بیٹا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو اس وقت خبر ہی نہیں تھی کہ میں حاملہ ہوں، یعنی حضور کا علم غیب دیکھیے سبحان اللہ۔ جن کے پیٹ میں بچہ ان کو معلوم نہیں تھا اب تک کہ میں حاملہ ہوں، مگر حضور بتا رہے ہیں، اور خالی یہی نہیں کہ حاملہ ہے بلکہ بیٹی ہے کہ بیٹا ہے یہ بھی حضور بتا رہا ہے۔ انکے حامل بغلام، تیرے پیٹ میں بیٹا ہے۔ فرمایا حضور نے آگے یہ کہ جب پیدا ہو جائے تو میرے پاس لے کے آنا، میرے پاس لے کر آنا۔ تو جب وہ پیدا ہوئے تو بیٹا ہی ہوا۔ سبحان اللہ، حضور کہیں اور نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ حضور کہیں اور نہ ہو۔ انہیں لے کر کے حضور کی بارگاہ میں آئیں تو حدیث شریف میں ہے حضور نے داہنے کان میں اذان دی، بائیں میں اقامت کہی، اور آپ نے اپنا لعاب دہن کھجور چوس کر انہیں گھٹی پلائی اور عبداللہ نام رکھا۔ اذان دی، اقامت کہی اور لعاب دہن سے سیراب کیا، عبداللہ نام رکھا اور فرمایا اذهبی بأبی الخلفاء، چچی خلیفہ کے باپ کو لے جاؤ، خلیفہ کے باپ کو لے کر جاؤ۔ اللہ اکبر، وہ لے گئی۔ حضرت عباس سے کہتی ہیں کہ حضور نے اذان بھی دی، اقامت کہی، تبرک بھی دیا، نام بھی رکھ دیا اور کہا کہ خلفاء کے باپ کے لے جاؤ۔ خلفاء یہ خلیفاؤں کا باپ ہوگا، اس کی نسل میں بڑے بڑے خلیفہ ہوں گے، یہ خلیفہ کا باپ ہے، لے کر جاؤ۔ حضرت عباس بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ، سب بیٹا ہوا ہے کہ اس کی نسل میں خلیفہ ہوں گے۔ تو ان کی اہلیہ کہتی کہ بہت لباس بدلنے والے تھے حضرت عباس، تو ایک لباس اچھا سا پہنا اور پھر حضور کی بارگاہ مچلتے ہوئے آئے کہ حضور نے ایسی خوشخبری دی کہ یہ بچہ اتنا اچھا بچہ ہے کہ اس کی نسل میں بادشاہ ہوں گے، خلفہ ہوں گے۔ گئے تو میرے آقا کھڑے ہو گئے، چچا تھے نا، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا حضور کیا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میرا بیٹا خلیفہ ہے؟ ہاں، تیرا بیٹا جو پیدا ہوا ہے آج، جس کا نام عبداللہ ہے، وہ خلیفہ کا باپ ہوگا، حتی یکونا منہم الصفا، حتی یکونا منہم المہدی، یہاں تک کہ عبداللہ کی نسل سے ایک ایسا خلیفہ ہوگا جس کا نام صفا ہوگا، ایک ایسا خلیفہ ہوگا جس کا نام مہدی، یہاں تک کہ قیامت کے قریب میں بھی اس کی نسل سے ایک ایسا خلیفہ ہوگا جو کہ قیامت کے قریب عیسیٰ روح اللہ سے ملاقات۔ اللہ اکبر۔ وہابی کہتے کہ حضور کو علم غیبی نہیں ہے، ابھی پیدا ہی ہوا بچہ اور اس کی اولاد میں کون کون ہوگا حضور نام بتا رہے ہیں، ابھی بچہ ہی ہے بچہ، اب بچہ کے بچہ کا نام کیا ہوگا؟ صفا نام ہوگا، مہدی نام ہوگا، فلاں نام ہوگا۔ دیکھیے تواریخ کی کتابیں تو آپ کو ان ناموں کے بادشاہ خلفاء ملیں گے۔ بتاؤ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہ طریقہ سنیوں کا ہے، جس طریقے پر صحابہ کرام تھے اور نبی پاک کا جو فرمان ہے اسی فرمان کے مطابق اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے کس مخلوق کو بنایا، اللہ نے تمام کائنات میں سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا، تو ہم سنی بریلوی کا عقیدہ ہے اللہ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو بنایا، اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو بنایا۔ وہاں کہ نہیں، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا۔ اتنے بڑے مردود ہیں یہ لوگ، یہ بظاہر لمبا جبہ پہن لے، خوب امامہ باندھے، خوب اللہ اللہ کر کے یہ مکاری کریں، مگر یہ غدار ہیں، غدار ہے کہ نہیں؟ یہاں بھی کہتے کہ نہیں، سب سے پہلے اللہ نے حضور کو نہیں قلم کو بنایا، اور دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ القلم۔ تو آپ جواب میں کیا کہیے گا؟ حدیث پیش کریں گے کہ دیکھیے حدیث شریف ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، تو آپ کیا جواب دیجیے گا؟ تو آپ یہ بھی کہیے گا ایک اور حدیث ہے نا، اول ما خلق اللہ العقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو بنایا۔ تو اب بتاؤ تم فیصلہ کرو، عقل کے بارے میں بھی ہے، قلم کے بارے میں بھی ہے کہ اول قلم کو بنایا، ایک حدیث میں کہ اول عقل کو بنایا، اور ایک حدیث بہت مشہور ہے، سب سے مشہور ترین حدیث ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوۃ جلد نمبر 1 صفحہ 8 پر لکھتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ النوری
وکل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، ساری کائنات میرے نور سے ہے اور میں اللہ کے نور سے۔ تو بتاؤ حدیثیں تین ہوئی کہ نہیں؟ اللہ نے حضور کے نور کو پہلے بنایا، اللہ نے قلم کو پہلے بنایا، اللہ نے عقل کو پہلے بنایا۔ تو اب عقل لگاؤ کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ حدیث تو تینوں ہیں، ہم سنی ہر حدیث کو مانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تب قلم والی مانے کہ عقل والی مانے، یا حضور کو پہلے اللہ نے پیدا کیا وہ مانے؟ سنی ہر ایک عمل کرتا ہے۔ یہ تو وہابی کی چال ہے کہ حدیث کو کبھی ضعیف کہہ دے گا، کبھی موضوع کہہ دے گا، جس میں حضور کی فضیلت ہو یا دین منانے کی بات ہو تو یہ ضعیف کہہ کے، موضوع کہہ کے حدیثوں کے انکار کرنے کے جذبات پیدا کرتا ہے۔ مگر سنی نبی پاک کی ہر حدیث کو مانتا ہے، قلم والی حدیث بھی مانتا ہے، عقل والی حدیث بھی مانتا ہے، نبی پاک کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا یہ بھی مانتا ہے۔ کیسے ہے؟ ایسے ماننا ہے کہ تینوں حدیث پہ عمل ہو جائے۔ تو امام عسقلانی شارح بخاری جواب دیتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی جواب دیتے ہیں کہ تینوں حدیث صحیح ہے، اور ایسا ایک معنی بیان کرتے ہیں تطبیق پیدا ہو جائے ساری حدیث کے اندر۔ تو فرماتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے نبی کے نور کو بنایا، اس میں اولیت حقیقی ہے، اولیات حقیقی ہے، اور اللہ نے سب سے پہلے عقل کو یا قلم کو بنایا، اس میں اولیت اضافی ہے، اولیات اضافی ہے، یعنی نبی پاک کو اللہ نے سب سے پہلے حقیقتاً بنایا کہ آپ سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہے، اور یہاں جو قلم میں لفظ اول ہے یا عقل میں لفظ اول ہے یا اول سے مراد اضافی ہے، یعنی حضور کے بعد ساری کائنات کی مخلوق میں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو بنایا، اللہ نے عقل کو بنایا۔ تو نبی کی تخلیق میں اولیت حقیقی ہے اور قلم میں اضافی ہے، لہذا سب پہ عمل ہے کہ نہیں؟ اور اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کو ہی بنایا۔ یہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے، آپ سننے بھی ہوں گے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری کے استاذ کے استاد حضرت محدث عبدالرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، جن سے امام بخاری نے حدیث پڑھی، ان کے استاذ عبدالرزاق، ان کی کتاب مصنف جلد اول صفحہ 63 64 65 66 پر ہے۔ شارح مسلم شریف امام نووی نے اپنی کتاب الدر البہیہ صفحہ 6 پہ لکھا ہے۔ شارح بخاری امام قسطلانی مواہب لدنیہ جلد نمبر 1 صفحہ 71 72 پر لکھتے اس حدیث پاک کو، روا عبدالرزاق بسندہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ بأبي أنت وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله تعالى قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله تعالى خلق قبل الأشياء قبل الأشياء نور نبيك من نوره ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا أرض ولا سماء ولا شمس ولا قمر ولا جنين ولا إنس أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبدالرزاق مصنف میں فرماتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں یا رسول اللہ مجھے خبر دے دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا. تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا. اے جابر اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا. تو وہ نور جہاں جہاں اللہ کی مرضی سے سیر کرتا رہا. اور یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت نہ لوح و قلم بنے تھے, نہ جنت و جہنم کا وجود تھا, نہ تو کوئی فرشتہ تھا, نہ تو زمین کی تخلیق ہوئی تھی, نہ آسمان کی تخلیق ہوئی تھی, نہ تو اللہ نے سورج کو بنایا تھا, نہ چاند کو بنایا تھا, نہ جنات. سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو بنایا.
اور جب اللہ نے ارادہ کیا، جب اللہ نے کائنات کو بنانا چاہا، جب اللہ نے مخلوق کو ایجاد کرنا چاہا، جب اللہ نے دنیا کی تخلیق کا ارادہ فرمایا، تو اللہ نے میرے نور کے 4 حصے فرمایا۔ پہلے حصے سے اللہ نے قلم کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے لوح محفوظ کو بنایا، تیسرے حصے سے اللہ نے عرش کو بنایا، پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو 4 ٹکڑے فرمایا۔ پہلے حصے سے اللہ رب العزت نے حاملین عرش کو بنایا، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کا سر عرش کے نیچے ہے، تحت السلام سات و زمین کے نیچے تک ہے۔ اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کے 4 حصے فرمایا۔ پہلے سے حاملین عرش کو بنایا، دوسرے سے اللہ نے کرسی کو بنایا، تیسرے سے اللہ نے سارے فرشتوں کو بنایا، پھر میرے نور کے چوتھے حصے کے اللہ نے 4 حصے فرمایا۔ پہلے حصے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، دوسرے حصے سے اللہ نے زمین کو بنایا، تیسرے سے اللہ نے جنت و جہنم کو بنایا، پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کے 4 حصے فرمایا۔ پہلے سے اللہ نے ایمان والوں کی آنکھوں کے نور کو بنایا، دوسرے سے اللہ نے ایمان والوں کے دلوں کے نور کو بنایا، اور تیسرے سے اللہ نے ایمان والوں کی انسیت اور محبت کے نور کو بنایا۔ پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کے 4 حصے فرمایا۔ پہلے سے اللہ نے سورج کو بنایا، دوسرے سے اللہ نے چاند کو بنایا، تیسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروردگار عالم نے تمام ستاروں کو بنایا۔ پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو مقام رجا میں 12,000 سال تک رکھا۔ 12,000 سال کے بعد میرے نور کے چوتھے حصے کو اللہ نے باہر نکالا، ٹکڑے کیا۔ پہلے سے اللہ نے عقل بنایا، دوسرے سے اللہ نے علم اور حلم کو بنایا، تیسرے سے اللہ نے عصمت اور توفیق کو بنایا۔ پھر اللہ نے میرے نور کے چوتھے حصے کو مقام حیا میں 12,000 سال تک رکھا۔ 12,000 سال کے بعد میرے نور کے چوتھے حصے کو نکالا تو اللہ نے نظر ڈالی میرے نور کے چوتھے حصے پہ، اللہ نے نظر رحمت ڈالی میرے نور پر، تو میرے نور سے 1,24,000 نور کے قطرے چھڑے، تو اللہ نے ہر قطرے سے نبی رسول کے انواع بنایا، ان کی ارواح کو بنایا۔ جب نبیوں اور رسولوں کی ارواح پیدا ہو گئی، جب انہوں نے سانسیں لیا تو ان کی سانسوں سے اللہ نے تمام اولیاء کو پیدا کیا، تمام شہداء کو پیدا کیا، تمام صالحین کو پیدا فرمایا۔ تو نبی فرماتے ہیں فالعرش نوری وملائکۃ والکروبیون والروحانیون من الملائکۃ من نوری وملائکۃ السماوات السبع من نوری۔ نبی فرماتے ہیں تو عرش میرے نور سے ہے، عرش میرے نور سے ہے، کرسی میرے نور سے۔ نبی پاک فرما رہے ہیں عرش میرے نور سے ہے، کرسی میرے نور سے ہے، اور کروبین روحانیین ملائکہ میرے نور سے ہے، ساتوں آسمان کے فرشتے میرے نور سے بنے ہیں۔ والجنت وما فیہا من النعیم من نوری، جنت اور جنت کی ساری چیزیں میرے نور سے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں والشمس والقمر والکواکب من نوری، سورج چاند ستارے میرے نور سے ہیں۔ والعقل والعلم والتوفیق من نوری، عقل میرے نور سے ہے، علم میرے نور سے ہے، توفیق میرے نور سے ہے۔ وارواح الانبیاء والرسل من نوری، نبیوں اور رسولوں کا نور میرے نور سے ہے۔ والشہداء والصالحین من نتائج نوری، تمام شہداء، تمام اولیاء، تمام صالحین میرے نور کے ثمرات سے ہیں۔ زندہ باد۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کن کو بنایا؟ واضح ہے، اس میں کوئی کلام نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، مگر وہابیوں کی عادت ہے مولانا امجد صاحب کی اللہ کی ٹانگ لگائیں، جو متحقق ہو ثابت شدہ بات ہو اس میں بھی وہ چکر لگاتے ہیں، ٹانگ پھنساتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں سب کچھ میرے نور سے بنے ہیں۔ اب آگے حضور فرماتے ہیں زمین تو بن گئی مگر زمین میں اجالا نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، ابھی کوئی زمین پہ آیا ہی نہیں تھا۔ نبی فرماتے ہیں زمین بنی اندھیرا تھا تو اللہ نے میرے نور کو زمین کے بیچوں بیچ رکھا۔ سبحان اللہ، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اجالا تھا ہی نہیں، میرے نور کو زمین کے بیچوں بیچ رکھا تو میرے نور سے زمین کے ہر گوشے میں چپے چپے ایسا اجالا ہو گیا جیسے اندھیری رات میں چراغ سے اجالا ہوگا، میرے نور سے اجالا ہو گیا۔ پھر نبی فرماتے ہیں
میرے نور کو اللہ نے رکھنے کے لیے، ابھی تو حضور کو بھیجنا تھا نہیں، تو رکھنے کے لیے اللہ نے 12 جگہیں بنائی، 12 حجابات جن کو مقامات عبودیت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے نبی کے لیے 12 جگہیں بنائی، وہ 12 جگہوں کے نام بھی ہیں میری کتاب کے اندر ہے، اس میں نام 12 جگہیں اللہ نے حضور کے نور کے لیے بنائی۔ پہلی جگہ کیا ہے؟ کرامت، سعادت، رحمت، زینت، رافت، علم، حلم، وقار، صبر، صدق، یقین، سکینہ، یہ 12 حجابات اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے لیے بنائے۔ ہر حجاب میں حضور کے نور کو اللہ نے 1,000 سال تک رکھا، سبحان اللہ۔ 12 جگہیں بنائی، 1,000 سال تک میرے محبوب کا نور ہر حجاب میں ٹھہرا، اللہ کی عبادت کی۔ اور جب حضور کو وہاں سے منتقل کرنے کے لیے پہلے حجاب سے دوسرے میں پہنچائے گئے تو حضور کی جدائی میں وہ قندیل نورانی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، فراق میں کہ حضور یہاں تھے اب جا رہے ہیں تو جدا ہو گیا، وہ غم میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اس کے ٹکڑے زمین پر گرے تو حدیث پاک میں ہے کہ وہی قندیل کے ٹکڑے چاول کے پودے بن گئے، چاول جس میں حضور کا نور رکھا گیا، زمین پر گرے تو چاول ہو گئے۔ اس لیے تو کتاب البرکت میں ہے کہ چاول کھایا کرو، جب چاول کھاؤ تو بیچ میں آقا پہ درود بھی پڑھتے ہو، کیونکہ چاول کو حضور سے خاص نسبت ہے۔ جس سے چاول پیدا ہوا وہ قندیل نورانی جس کے اندر نبی پاک کا نور تھا، چاول اسی سے پیدا ہوا۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ قرآن میں سورہ کہف میں نا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، وہ جو غار میں گئے تھے اولیاء اللہ، وہ کھانے کے لیے بھیجے تھے نا کسی کو، تو اس کے تذکرے میں فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، تو دیکھ لینا کون سا ستھرا کھانا ہے، اچھا کھانا لانا۔ تو مولا علی فرماتے ہیں اس اچھے کھانے سے مراد چاول ہی ہے جو قرآن میں ہے، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اس ستھرے کھانے سے چاول مراد ہے۔ اور مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں زمین سے اگنے والے ہر غلے میں، ہر اناج میں بیماری بھی ہے، شفا بھی ہے، سوائے چاول کے کہ چاول میں بیماری نہیں، خالی شفا ہی شفا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چاول کو حضور سے خاص نسبت۔ لیکن آج کا الٹا ماحول ہے، بخار لگے تو چاول مت کھانا، شوگر ہو جائے تو مت کھانا۔ تو بھائی مت کھانا، اگر دل میں اتنا یقین نہیں ہے تو مت کھانا، اگر پختہ ہے کہ نہیں چاول میں شفا ہے تو کھانا، کیونکہ جیسا یقین ہوگا ویسا ہی فائدہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے زمین پر بھیجنا چاہا تو اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو آدم کی پیشانی میں چمکایا، وہاں سے شیش علیہ السلام کو عطا ہوا، یہاں تک کہ ایک سل سے دوسرے سل تک، پاک پیس سے پاک پیس تک، ماؤں کے پاک رحموں تک اللہ نے منتقل فرمایا، یہاں تک کہ وہ نور عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، یہاں تک کہ وہ نور سیدہ آمنہ میری ماں کی شکم اطہر میں جلواگر ہوا۔ جب مجھے اللہ نے زمین پر بھیجا تو کیا بنا کر بھیجا؟ ثم اخرجنی الی الدنیا فجعلنی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین وقال للمہجرین ہکذا کان بدء نبی کا بدء نور نبی کا یا جابر۔ جب اللہ نے زمین پر بھیجنا چاہا تو اے جابر سن لو، اللہ نے مجھے رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مجھے اللہ نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے قائد غر محجلین بنا کر بھیجا۔ تو یہ تھی تمہارے نبی کے نور کی ابتدا ہے جابر۔ فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ اور آلات کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، سوا وہ چلے کہ باغ پھلے کہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، کے تلے زمان میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ ساری کائنات بنی ہے حضور کے لیے، اور حضور بنے ہیں خدا کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کائنات بنی حضور کے لیے اور حضور بنے ہیں خدا کے لیے۔ اس سے پہلے دیکھیے پاکستان کے قائم نے کیا کہہ دیا تھا شیر کے بارے میں، کتنا واویلا ان کی نہ سمجھی تھی، سمجھنا چاہیے کہ شیر کتنے بڑے ولی۔ تو یہ کہنا کہ عوام میں نہ پڑھے، ارے کیوں نہ پڑھے؟
سچائی پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے یہ شعر۔ تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند اعلیٰ حضرت اور بریلی کے تاجداروں کا کلام ایسے ہی نہیں ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اب کلام رضا اٹھا کر دیکھیے، کلام مفتی اعظم کا جلوہ دیکھیے، کلام تاج الشریعہ کو دیکھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا قرآن کی کسی آیت کا مفہوم ہے یا پھر صحابہ کرام کے اقوال میں سے کسی قول کا مفہوم ہے یا نبی پاک کی حدیث کا مفہوم ہے یا کسی بزرگ کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ سارے اشعار سچائی پہ مبنی ہوا کرتے ہیں، لہذا یاد رکھو اللہ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا ہے نہیں؟ سب سے پہلے کون ہیں؟ حضور ہیں۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے نبوت بھی حضور کو ملی، سب سے پہلے نبی بھی حضور ہیں، یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اور جو صحابہ کا عقیدہ نبی پاک کا بتایا ہوا راستہ اختیار کرنے والی جماعت ہے، وہی جنتی ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور تو سب سے پہلے نبی بنائے گئے، لیکن وہاں بھی کہتے نہیں، حضور 40 سال کے بعد نبی بنائے۔ معاذ اللہ، یہ بچوں کو کتاب میں چھاپ کے پڑھاتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں مکتب میں کہ بتاؤ بچوں نبی کب نبی بنے، تو کہتے ہیں 40 سال کی عمر میں۔ اسکول میں بھی کچھ لوگ پڑھتے ہیں اردو میڈیم میں، ہم دھیان نہیں دیتے ہیں کہ مکتب میں پڑھاؤ تو دیکھو سمجھو کہ کہاں پڑھانا ہے، استاذ کیسا ہے۔ اس لیے دارمی شریف میں ہیں 126 جلد نمبر 1 پر ان محمد قالا ان ھذا العلم دین ان ھذا دین فلینظر، بے شک یہ علم دین ہے تو غور کرو، امن تاخذون دینکم، کہ تم دین کس سے حاصل کرو۔ کچھ لوگ بولتے نہیں وہابی کی اچھی پڑھائی ہوتی ہے، وہ تو پلا دیتے ہیں ہمارے، کچھ سنی لوگ کہتے ہیں وہ وہاں پلاتے ہیں اور اچھا قرآن پڑھاتے ہیں۔ ارے سنی سے اچھا کون قرآن پڑھائے گا؟ جن کا عمل نہ ہو، حدیث پہ نبی پاک پر ایمان ہو، وہ کیا قرآن پڑھائے گا؟ قرآن تو سنی عالم پڑھاتا ہے، قرآن سنی حافظ پڑھاتا ہے، سبق تو سنی علماء و حفاظ اور ائمہ پڑھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو مکاتب اسلامیہ سنیہ میں بھیجا کرو، ورنہ ایسا نہ ہو کہیں علم کے چکر میں ایمان بگڑ جائے۔ تو ہم عقیدہ ہے کہ نبی سب سے پہلے نبی بنائے گئے، جبکہ آدم نبی نہ بنے تھے، نوح نبی نہ بنے تھے، عیسیٰ روح اللہ نبی نہ بنے تھے۔ ساری کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو پیدا بھی فرمایا اور نبوت کا تاج بھی سب سے پہلے بنایا۔ اور وہاں بھی کہتے نہیں حضور 40 سال جب دنیا میں رہ لیے تب نبوت ملی، تو جواب کیا ہوگا؟ جواب دیکھیے حدیث پاک میں، سبحان اللہ، ترمذی شریف جلد نمبر ثانی جلد 2 صفحہ 201 اور مشکاۃ شریف صفحہ 513 پر ہے۔ ان ابی ہریرہ قال قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کا مجمع تھا، مجمع صحابہ میں میرے آقا جلوہ گر تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماں باپ آپ پر قربان جائیں یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا کی، اللہ نے آپ کو نبوت کب دی؟ تو نبی نے جواب دیا میں اس وقت نبی تھا وہ آدم بین الروح والجسد، جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان میں ہی تھے، ابھی مٹی اور گارے کے درمیان میں ہی تھے، مٹی الگ تھی رکھی ہوئی تھی، پانی الگ تھا، پتلا نہیں بنا تھا، اس سے پہلے میں نبی بن چکا تھا۔ نبی فرماتے ہیں میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے۔ اور محدث ابن سعد نے اور ابو نعیم نے اس حدیث پاک کو اس طرح نقل کیا ہے کن نبیوں وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا جب آدم اسلام روح اور جسم کے درمیان تھا، ابھی جسم الگ روح الگ، روح رکھی نہیں گئی تھی، تو میں نبی تھا۔ جملے پہ غور کر رہے ہیں، میں نبی تھا، کنتو نبیوں، میں نبی تھا آدم بین الروح والجسد، جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ بتاؤ عقیدہ کیا مل رہا ہے مدینہ طیبہ سے؟ عقیدہ یہ مل رہا ہے کہ نبی سب سے پہلے نبی بنائے گئے، مگر دھوکے باز وہابی جہنمی کہتا ہے نبی دنیا میں آ گئے، 40 سال کی عمر ہوئی تب نبوت ملی۔ بتاؤ کتنے بڑے دھوکے باز یہ لوگ ہیں، کتنے بڑے پاپی ہیں، کتنے بڑے غدار ہیں، نبی کے دشمن ہیں کہ نبی کی عظمت کو مانتے نہیں ہیں، نبی کی فضیلت کو مانتے نہیں ہیں۔ اور یہی حدیث تیسری روایت میں امام بخاری اپنی تاریخ میں نقل فرماتے ہیں کنتو اول
اول النبی فی الخلق وآخرهم فی البعث، میں پیدا ہونے میں سب سے پہلا نبی، کنت اولا، میں سب سے پہلے پیدا ہونے میں میں نبی اور آنے میں سب سے آخر۔ میرے نبی فرماتے میں کنت اول الخلق، میں پیدائش میں سب سے پہلا اور دنیا میں آنے میں سب سے آخری۔ یہ تمام حدیث پاک سے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک کو ساری کائنات سے پہلے بنایا اور نبوت کا تاج بھی پہنا دیا۔ میرے آقا سرور کائنات مفخر موجودات کے لیے ساری کائنات بنائی گئی، اور کائنات کو اللہ نے محبوب کے لیے بنایا اور محبوب کو اپنے لیے بنایا۔ آخری حدیث پاک پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آگے اور آپ کو بتائیں گے کہ تمام معاملات میں، تمام عقائد میں سنی بریلوی ہی صحابہ کے طریقے پر ہے، اس لیے جنتی جماعت ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، امام السیوطی خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 31 پر لکھتے ہیں، جب آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی پیشانی میں، آدم علیہ السلام کے پیشانی میں نبی کا نور چمک رہا تھا، نبی پاک کا نور چمک رہا تھا، پیشانی بالکل چمکدار تھی۔ جب آخری وقت آیا، دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو بلایا اور بلا کے وصیت کی، اے میرے بیٹے شیش، اب میں جا رہا ہوں، دنیا چھوڑ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا میری وصیت یہ ہے کہ جب دنیا میں کوئی غم آئے، مصیبت آئے تو تم اللہ سے دعا مانگنا، اللہ تیری مصیبت کو دور فرما دے گا۔ اور بیٹے دعا خالی مت مانگنا بلکہ دعا وسیلے سے مانگنا، دعا وسیلے سے مانگنا۔ امام سیوطی خصائص کبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 31 پر لکھتے ہیں، فرمایا کہ دعا وسیلے سے مانگنا، اور کس کے وسیلے سے؟ محمد کے وسیلے سے مانگنا۔ اے بیٹا دعا مانگنا تو ان کے وسیلے سے مانگنا۔ شیش علیہ السلام نے کہا ابا حضور یہ محمد کون ہے؟ تو فرمایا تقریباً میرے دنیا سے جانے کے 5000 سال بعد میں آئیں گے، 5000 سال کے بعد آئیں گے۔ کہا ابا حضور وہ کون ہے، علامت تو بتا دیجیے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا وہ میری اولاد میں سے ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، ان کی قبر مدینہ طیبہ میں بنائی جائے گی۔ کہا ابا حضور یہ کیسے پتا چلا کہ ان کے نام کے وسیلے سے مانگی دعا اللہ رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرماتا ہے، یہ کیسے پتا چلا؟ تو کہا ہے میرے بیٹے یہ سنی سنائی بات نہیں ہے، یہ بتائی ہوئی سنی بات نہیں ہے، بلکہ تیرا باپ آدم نے تجربہ کیا ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگی دعا اللہ قبول ہی فرماتا ہے۔ کہا بیٹے سنو، جب تم نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں، جب اللہ نے مجھے اپنے دست کرم سے بنایا، میرے جسم میں روح ڈالی، تو اللہ نے مجھے انسیت دینے کے لیے میری بائیں پسلی تیری ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ نے مجھے اور تیری ماں کو جنت میں رکھا تو کہا آدم جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، مگر فلاں درخت کے پاس مت جانا، اسے ہاتھ مت لگانا، اسے مت کھانا۔ تو شیطان نے مجھے دھوکہ دیا اور میں نے تیری ماں نے کھا لیا، تو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا۔ میں دنیا میں آیا تو تیری ماں کے ساتھ اتارا نہیں گیا، تیری ماں الگ اتاری گئی، جدہ میں اتاری گئی، میں انڈیا میں اتارا گیا، ہندوستان میں اتارا گیا۔ میں روتا رہا مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا لکش معاف کر دے، لیکن اللہ نے معاف نہ کیا۔ ایک دن رویا، 2 دن رویا، مہینہ بھر رویا، یہاں تک کہ 1 سال روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، توبہ کرتا رہا، اللہ نے معاف نہ کیا، یہاں تک کہ 100 سال کا زمانہ گزر گیا، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، توبہ کرتا رہا، اللہ نے معاف نہ کیا، یہاں تک کہ 300 سال گزر گئے روتے ہوئے اور دعا مانگتے ہوئے، اللہ نے توبہ قبول نہ فرمایا، اللہ نے لغزش معاف نہ فرمایا۔ ایک دن میرے دل میں القاء ہوا، اللہ نہیں ڈالا کہ میں اس کے محبوب نبی کے وسیلے سے دعا مانگوں، تو میں نے دعا کیا یا رب انی اسالک بحق محمد ان تغفر لی، اے میرے رب میں تجھ سے مانگتا ہوں تیرے محبوب محمد کے وسیلے سے کہ مجھے معاف کر دے، اے مولا مجھے معاف کر دے۔ تو ندا آئی، اے آدم تمہیں میرے محبوب کا پتہ کیسے چل گیا؟ قربان جاؤ سنیوں، خود ہی سکھا رہا ہے، خود ہی دل میں ڈال رہا ہے اور خود ہی پوچھتا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ بتاؤ۔ اب یہاں سے ایک اعتراض کا جواب مل گیا،
وہابی کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہوتا تو معراج کی رات میں حضور جبریل سے کیا پوچھ، جبریل یہ کیا ہے، جبریل وہ کیا ہے؟ حضور کو علم غیب ہوتا تو کیوں پوچھتے یہ کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو کہیے نادان، خالی پوچھنا عدم علم کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے۔ جب کوئی بادشاہ کہیں گھومنے آتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ تاج محل ہے، اسے معلوم ہے کہ لال قلعہ ہے، اب یہاں کا پردھان منتری گھومنے جاتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بادشاہ پردھان منتری یہ فلاں چیز ہے، اسے شاہ جہاں نے بنایا ہے، اسے فلاں نے بنایا، کیا اس کو نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہوتا ہے، خادم کی ذمہ داری ہوتی ہے بتانا، خادم کا کام ہوتا ہے اطلاع دینا، اور خالی عدم علم کی بنیاد پر ہی پوچھا نہیں جاتا ہے، ورنہ اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ حدیث پاک ہے بخاری شریف میں، جب مجمع ہوتا ہے انسان کا، غلاموں کا، اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، مجلس کے ختم ہونے پر تو اللہ پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا ہے؟ تو بتاؤ اللہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ بتاؤ اللہ کو ہر کچھ معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے لوگوں کو، جتانا چاہتا ہے ایسی محفل کی عظمت ہو تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم نے خود ہی دل میں ڈالا، کہا آدم تم نے دعا مانگی میرے محبوب کے وسیلے سے، بتاؤ کیسے پتہ چل گیا؟ اللہ نے ہی دل میں ڈال دیا اور خود ہی پوچھ رہا ہے، اور پوچھ رہا ہے کیوں؟ تاکہ محبوب کی شان کا اعلان ہو، محبوب کی شان کا اظہار ہو۔ اے آدم کیسے پتا چل گیا میرے محبوب کا؟ تو آدم علیہ السلام کا جواب بھی سنتے چلیے، امام سیوطی حدیث لکھتے ہیں، آدم علیہ السلام نے جواب دیا، اے مولا جب تو نے جنت میں مجھے داخل کیا، میں جنت میں گھومنے لگا، فلم ارا فی الجنت قصرا ولا غرفۃ الا اسم محمد مکتوبا علیہ ولقد رأیت اسم محمد مکتوبا علی نحور الحور العین ولقد رأیت مکتوبا ولقد رأيت اسم محمد مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق قسم آداب الجنة وعلى ورق شجرة الطلبة وعلى ورق سدرة المنتهى وبين عين ملائكة میرے نبی سرور کائنات کے دیوانوں، آدم نے عرض کیا یا اللہ جب میں نے جنت میں دیکھا تو جہاں جہاں جس محل پہ نگاہ ٹکی میں نے تمام محلوں پہ نام محمد لکھا ہوا پایا، جب میں نے جنت کی حوروں کو دیکھا تو جنت کی حوروں کے سینے پر نام محمد لکھا ہوا پایا، اور میں نے جنت کے محلوں کے پردوں پر نام محمد لکھا ہوا پایا، میں نے درخت طوبہ کے پتوں پر نام محمد پایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پتے پر نام محمد پایا، اور میں نے فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان میں نام محمد پایا۔ جب میں نے نگاہ اٹھایا تو عرش کے ستون پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا، تو مولا میں نے جان لیا جب ہر جگہ تیرے محبوب کا نام تیرے نام کے ساتھ، عرش پہ تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام، تو میں سمجھ گیا وہ سب سے پیارا ہے تیرا، اس لیے دعا مانگی ایسے پیارے نبی کے وسیلے سے، تو رب نے کہا صدقت یا آدم انہو لحب الخلق الیہ، آدم تو نے سچ کہا کہ وہ تمام مخلوق میں سب سے پیارا ہے، سب سے پیارا ہے وہ، اور آدم جب تم نے مانگ ہی لیا ہے میرے محبوب نبی کے وسیلے سے فقط غفرت لکا، تو میں نے معاف بھی کر دیا۔ 300 سال دعا قبول نہ ہوئی، توبہ کرتے رہے، نام محمد کا وسیلہ پیش کیا تو رب نے معاف فرما دیا، توبہ قبول فرما دیا۔ اس لیے یاد رکھو سنیوں، وہ سر پٹک پٹک کے مر جائیں مگر سنی وسیلہ نہیں چھوڑے گا، کہتے وسیلہ شرک ہے، بدعت ہے، غلط ہے۔ یاد رکھو جب آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ابو الانبیاء ہیں، ان کی دعا بغیر وسیلے کے قبول نہ ہوئی تو کیا تمہاری ہماری دعا بغیر وسیلے قبول ہوگی؟ بتاؤ۔ اس لیے نبی کے وسیلے سے دعا مانگا کرو، نبی پاک پہ سلام پڑھا کرو، کثرت سے درود پڑھا کرو، حضرات گرامی وقار تمام عقائد میں، تمام معمولات میں صرف اہل سنت و جماعت ہی نبی کے طریقے پر ہے، صحابہ کے طریقے پر ہے۔ اس لیے آپ فخر سے کہو کہ ہر جماعت میں خالی اہل سنت و جماعت جن کو پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اسی مسلک والے جنتی ہے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اہل سنت کا بیڑا پار ہے، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت
رسول اللہ کی. اب آپ کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو کر سلام پیش کریں.